میدے کے وہ مریض جن کو میدے کے ساتھ جسم میں کمزوری کا مسئلہ رہتا ہے، اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو یہ مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جب میدے کا مسئلہ نیا نیا شروع ہوتا ہے تو باڈی میں جو ہے ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن جب مسئلہ پرانا ہو جاتا ہے تو ہمارا جو اسٹمک ہے وہ ایسڈ کم پروڈیوس کرتا ہے۔ ایسڈ کم ہونے کی وجہ سے جسم میں آئرن، وائٹامن B12، فولیٹ، دو کہ کیلشیم، ان کی کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے باڈی میں تھکاوٹ رہے گی، فٹیگ ہوگی اور انیمک سٹیٹ میں وہ چلی جائے گی۔ دوسرا ہے کہ وہ لوگ جن کو اسٹمک کا ایشو ہے وہ کھانا کم کھائیں گے، کیونکہ ان کو پین ہوگا، ان کو گیس ہوگی، تو اس کی وجہ سے وہ کھانا کم کھائیں گے۔ کھانا کم کھانے کی وجہ سے کیلوریز کم لے رہے ہیں تو جسم میں فٹیگ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسے پیشنٹ کوئی نہ کوئی کرونیکلی اسٹمک کی میڈیسن لے رہے ہیں، اس میں کوئی بھی میدے کا کیپسول ہو سکتا ہے، تو میدے کے کیپسول بذات خود میگنیشیم کی کمی کرتے ہیں، B12 کی کمی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ نیند کا ایشو، جسم میں تھکاوٹ کے ایشو وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ باڈی کرونیکلی ایک انفلیمیٹری سٹیٹ میں ہے تو باڈی خود اس کے لڑنے کے لیے زیادہ انرجی کا استعمال کر رہی ہے، تو وہ انرجی آپ کی جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ باڈی کی اس میں بھی ضائع ہو رہی ہے، تو آپ کو اور تھکاوٹ فیل ہوگی۔ اور کچھ لوگوں میں اسٹمک کے جو ہے وہ وومٹنگ کے ساتھ کچھ کیسز ہوتے ہیں، گرڈ کے کیسز میں نوزیا وومٹنگ رہے گا، یا کچھ اور کیسز میں ڈائریا رہے گا، تو اس کی وجہ سے الیکٹرولائٹس کا امبیلنس آئے گا، جس کی وجہ سے باڈی اور فٹیگ میں چلی جائے گی۔ تو اگر آپ کو گرڈ ہے، ایچ پیلوری ہے، یا کوئی بھی ایسا اسٹمک کا ایشو ہے تو اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں تو آپ کی ویکنس ٹھیک ہو جائے گی، نہیں تو آپ میدے کا کیپسول کھاتے رہیں گے اور ویکنس آپ کی نہیں جائے گی۔ بہت شکریہ۔